السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج آپ سے کچھ دل کی بات عرض کروں۔ میں کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ ویڈیوز بناؤں، زیادہ سے زیادہ آپ سے بات کروں، لیکن کوئی نہ کوئی واقعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ کچھ کرنے، سوچنے، سمجھنے کے قابل نہیں بچتا۔ میں اور میرا دوست عبداللہ بس پھر ہم دعا مانگنے لگ جاتے ہیں۔ عبداللہ میرا دوست کہتا ہے کہ کیا کریں، ہم لوگ کانچ کے آدمی ہیں، پتھروں کا معاشرہ ہو گیا ہے، اس پتھروں کے معاشرے میں کب تک زندہ رہیں، کب تک اپنے آپ کو بچاتے پھریں۔ چھوٹے چھوٹے آپ سے 2-3 واقعات شیئر کرتا ہوں۔ ایک کلپ آیا فیس بک کے اوپر اور اس کے بعد یقین جانیے رات بھر سو نہیں سکا۔ بچہ ہے، میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، آپ دیکھ لیجئے۔ اس نے کسی کو روٹی دی، اب وہ دیر ہو گئی تھی، کیا ہو گیا تھا، اسی سائز کے اسی عمر کا بچہ وہ پیسہ پھینک کے اس کے منہ کے اوپر مارتا ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے اس کے ایکسپریشنز چینج ہوتے ہیں، لیکن بعد میں وہ ہاتھ جوڑ کے اس کو سلوٹ مارتا ہے، اس کو سلام کر لیتا ہے، بیکاز بیچارہ غریب آدمی ہوتا ہے۔ اتنی بے حسی معاشرے میں کہاں سے آ گئی ہے کہ اب غریب آدمی کے پیسے اس کے منہ کے اوپر ماریں؟ کیوں اتنی انا کہاں سے آ گئی؟ اتنا غرور کہاں سے آ گیا؟ کس بات کا غرور ہے؟ سب سے ورسٹ پاسپورٹ ہمارا ہے، سب سے زیادہ گناہوں میں ہم لدے ہوئے ہیں، کوئی چیز ہماری صحیح نہیں ہے، ڈسپلن ہمارے میں نہیں ہے، فوکس ہمارے میں نہیں ہے، کنسسٹنسی ہمارے پاس نہیں ہے، پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے، دین ہمارے پاس نہیں ہے، دنیا ہمارے پاس نہیں ہے۔ غرور ہے تو کس چیز کا غرور ہے بھیا؟ عاجزی بھی نہیں ہے کہ عاجزی کا غرور کر لیں، چلے کوئی اور کیٹیگری میں شمار کر دیں، کچھ بھی نہیں بچا۔ کس بات کا غرور ہے؟ پھر دوسری نیوز آئی، شیخو پورہ میں ایک سسر صاحب نے اپنی بہو کو مارا، ان کے 4 بچوں کے سامنے کھانا لیٹ ملنے کے اوپر۔ جو بھی ان کا نام تھا لطیف رحیمی صاحب۔ بیٹا جو تھا، جو بہو کا شوہر تھا، وہ ساؤتھ افریقہ گیا ہوا تھا۔ بڑے بیٹے نے عابد نے اوپر والے فلور سے ان کی ویڈیو بنا لی۔ اب انٹرسٹنگ بات دیکھیے، جو بہو بیچاری پٹی ہے، اس کا ویڈیو بیان آ گیا کہ ہماری آپس میں صلح صفائی دوستی ہو گئی ہے، مجھے کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں کرنی۔ جن سسر صاحب نے مارا تھا ان کو عدالت نے پہلے سے بیل دے دی کہ ان کو کوئی اریسٹ نہ کرے۔ جس بیٹے نے ویڈیو بنائی تھی وہ جیل کے اندر ہے۔ اب اس کو بولنے جی آپ نے کوئی کلینک کھلا ہوا تھا، پہلے آپ لوگ مر گئے تھے، پہلے آپ کو پتہ نہیں چلا تھا کلینک کھلا ہوا ہے۔ یعنی کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ظلم ہے نا، اس کا پورا کنبہ ہے، سب لوگ اس کے آباء و اجداد، آگے پیچھے بچے سارے اس کے ساتھ موجود ہیں، اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور انصاف ہے وہ لاوارث ہے، انصاف ہے وہ یتیم ہے۔ اس معاشرے کے اندر آپ خود بتائیں نا، دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ اس معاشرے کے اندر کوئی کس طریقے سے پنپے گا؟ بہت مشکل ہے۔ ایک بچے کی طبیعت خراب تھی، اس کی میں نے پوسٹ شیئر کی، میں کہا جی آپ کوئی مدد کر سکیں تو کر دیجئے۔ وہ بچے یا نہ بچے، کم سے کم اللہ کے پاس جا کے یہ تو بول سکے کہ اللہ تیری مخلوق نے میرا خیال رکھا، اللہ سائیں تیرے مخلوق نے، تیرے لوگوں نے، پاکستان میں جو بھی لوگ تھے، کم سے کم کوشش تو کی۔ وہ بڑے اچھے انٹرسٹنگ واقعات ہوئے۔ وہ جن صاحب کی بھتیجی تھی، مفتی صاحب، وہ بتاتے ہیں کہ لوگوں نے 100 روپے 500 روپے بھیجیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک بندے نے مجھے میسیج کیا، بولا ذیشان بھائی 35 روپے اکاؤنٹ میں تھے، 20 روپے بینک نے ٹرانزیکشن کے کاٹ لیے، 15 روپے میں نے بھیج دیے، اللہ بچے کو شفا دے۔ یہ جو لوگ ہیں نا 15-20 روپے بھیجنے والے، یقین جانیے ان کی وجہ سے ملک قائم ہے، ان کی وجہ سے ہمیں رزق مل رہا ہے۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ کو سمجھ میں تو شاید نہ آئے لیکن سن لیجئے، میرے دوست عبداللہ کے ساتھ پیش آیا۔ اسلام آباد میں رمضان تھا، 27ویں شب تھی، تو لوگ جا رہے تھے مسجد کے اندر، ختم تھا قرآن کا، تو ایک بچہ اس کو روڈ کے اوپر ملا اور اس بچے کے ساتھ کوئی دوسرا بچہ بیٹھا ہوا ہے، لیٹا ہوا تھا۔ تو اس نے گاڑی روک لی، مسجد جا رہا تھا، اس نے بولا اب تراویح ہے اور جمعے کا ختم بھی ہو رہا ہے، سوری قرآن کا ختم بھی ہو رہا ہے، اور میں کیا، لیکن اس بچے کو دیکھ کے وہ رک گیا۔ تو بچے کے پاس جب دیکھا تو پتہ چلا جو اس کے ساتھ میں جو بچہ تھا وہ مر چکا تھا۔ یہ بڑا بچہ میرے خیال سے کوئی 9 سال کا ہوگا، چھوٹا بچہ 6 سال کا ہوگا۔ خیر اس نے اس بچے کو گاڑی میں ڈالا، اس کو کفن دفن کروایا، اس کو قبرستان لے کر گیا، دفنا دیا۔ ہر بندہ بیزی تھا، نماز کے اندر گیا ہوا تھا، تراویح کے اندر، ظاہر بات ہے جانا بھی چاہیے، سنت ہے۔ جب بچہ دفن وغیرہ ہو گیا، اس سے پوچھا کیا ہوا، تو اس نے بولا جی ہمارے گاؤں سے ہمارے امی ابا نے لا کے کسی سیٹ کے بنگلے پہ یہاں پہ چھوڑ دیا تھا، سیٹ صاحب کے پاس آج افطار تھا، تو افطار میں بہت گھیما گھیمی تھی، مہمان آ رہے تھے، سب کچھ تھے۔ جو مالکن تھی وہ باتھ روم میں نہانے کے لیے گئی اور چھوٹا بیٹا جو وہ اس چھوٹے میرے بھائی کے پاس چھوڑ گئی۔ گھر میں بلی تھی، چھوٹا بچہ تھا، وہ اس کی ٹانگیں کھینچ رہا تھا، کبھی ٹانگ کھینچتا، کبھی مونچھ کھینچتا، کبھی کچھ کرتی۔ اب بلی تھی نا، انسان تو نہیں تھا کہ وہ ضبط کر دی تھی، صبر کر جاتی، تو بلی نے اس کے پنجے کے اوپر، بچے کے اوپر پنجہ مار کے اس کو منہ نوچ لیا۔ اب وہ ظاہر بات ہے 3-4 سال کا بچہ تھا، جس کا یہ بیبی سیٹر 6 سال کا بچہ ہے، وہ خود بچہ ہے، تو خیر وہ چیخا چلایا، خون نکل گیا۔ مالکہ نے اس نے دیکھا اس کے بچے کو خون نکل رہا ہے، تو اس نے 6 سال کے بچے کو بری طریقے سے مارنا شروع کر دیا۔ نیچے مہمان تھے، صاحب اوپر غصے میں آ کے بھی مہمان آئے میں کیا چیخ پکار مچائی ہوئی ہے، صاحب کو پتہ لگا ان کے بچے کو چوٹ لگی ہے، انہوں نے اس کو مارتے رہے یہاں تک کہ بچے کی جان نکل گئی۔ یہ 9 سال کا بچہ اس کو دیکھتا رہا لیکن کر کچھ نہیں سکتا تھا۔ خیر اس نے ان لوگوں کو اس کے باوجود کھانا شانا دیا، اس کے بعد اس کی لاش اٹھائی اور وہ گھر سے غائب ہو گیا۔ مالکن سب سمجھ رہے صاحب کہ کوئی بے ہوش ہوا ہوگا یا کوئی چوٹ لگی ہوگی۔ خیر اس نے اس کو دفنا دیا۔
اب میری تو حالت اپنی بری، وہ سوری عبداللہ کی، تو عبداللہ اس کو لے کر گیا مسجد کے اندر. اب بیٹھا تو بالکل دعا چل رہی تھی آخر میں، اور مولوی صاحب جو بھی دعا منگوا رہے تھے وہ بھی کچھ بولتا وہ بھی کچھ بولتا. جب وہ دعا وغیرہ ہو گئی، اس سے پوچھا کیا بول رہا تھا، تو کہنے لگا کہ میں اللہ کو کہا تھا اللہ ایک کی بھی نہ سنیو، کسی کی بھی نہ سننی اللہ سائیں، کسی کی نہیں سننی، کسی کی قبول نہ کریو. وہ جو دعا بولتے یہ بچہ بول دیتا کسی کی قبول نہ کر، کسی کی قبول نہ کر، کسی کی قبول نہ کر. ہائے، میرا دوست عبداللہ کہتا ہے کہ مجھے پوری امید ہے کہ اس دن پاکستان میں کسی کی دعا قبول نہیں ہوئی ہوگی. یہ جو ہم ظلم کرتے ہیں نا لوگوں کے ساتھ، یہ ظلم کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، یہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتے. یقین جانیے اگر آپ کے محلے میں کوئی بھوکا سو رہا ہے نا، تو بہت مشکل بات ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے. آپ کے ملک میں ظلم ہو رہا ہو، گھروں میں بیٹیاں پٹ رہی ہوں، زنا ہو رہا ہو، شراب دی جا رہی ہے، اور آپ کچھ نہیں بولتے، آپ کچھ سنتے بھی نہیں ہیں، آپ کسی غریب کے اوپر ہاتھ بھی نہیں رکھتے. ایک وقت میکڈونلڈ کھانا نہ کھائیں، کسی غریب کو دے دیجئے. بہت زیادہ پریشانی ہو گئی ہے. ایک دوست آئے ہوئے گلوبل سائنس کے سہیل یوسف صاحب بتا رہے تھے کہ ان کی بہن کو رکشہ والے نے اپنا شناختی کارڈ لا کے دیا کہ بہن 300 روپے دے دیجئے، گھر میں فاقہ ہے. وہ شناختی کارڈ رکھوا کے چلا گیا. 300 روپے کے اوپر $1 بنتا ہے بھیا، صرف $1. ہم جا کے موویز دیکھ لیتے ہیں 5,000 کی، 10,000 کا فوڈ پانڈا منگوا لیتے ہیں، 20,000 کے میکڈونلڈ پہ کھانے کھا لیتے ہیں ایک رات کے اندر. بڑے ہوٹلوں کی تو بات ہی چھوڑ دیجیے، سالگرہوں کے اوپر 7-7 لاکھ بنا دیتے ہیں، شادیوں کے اوپر کروڑوں اربوں خرچ کر دیتے ہیں. یہ سارے کے سارے کہاں جائیں گے؟ یہ سارے اس بچے کا نام مقبول تھا، یہ سارے کے سارے وہ مقبول بن جائیں گے جو روز نمازوں میں رو کے اللہ سے کہا کریں گے اللہ کسی کی بھی نہ سنیو. میرے واسطے دعا کیجیے گا. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.